وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف الرحمان ہے. ہاں میں جانتا ہوں اسی طرح. سوال تو 1001 داستان کی طرح بہت سارے. آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا سفر خوشگوار. میرا یہ اگر 1001 سوال ہیں تو 1001واں سوال کریں. سفر کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ اچھا. یہی تھا سوال آخری؟ نہیں یہ نہیں تھا. بہت اچھا گزرا الحمدللہ. حضور ہم 4 روزہ انٹرنیشنل کتب اور لائبریری کی نمائش یہاں گوتھمبرگ میں لگا رہے ہیں. پچھلے 11 سال سے یہ نمائش ہر سال لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر سال ہم وہاں پر جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ جدید زمانہ ہے اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس وقت جماعت جو ہے وہ تبلیغ اور پھیلاؤ کے لحاظ سے بہت ترقی کی رفتار میں ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ اس وقت اس جدید زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہماری ترقی جو ہے اس کی رفتار میں بہت زیادہ رفتار تیز ہو سکتی ہے. کس طرح پتہ چلا آپ کو؟ وہ اس طرح ہے کہ آپ سے کروڑ گنا زیادہ عیسائیوں کے پاس دولت ہے اور ٹیکنالوجی ہے. عیسائی ملکوں نے ہی وہ بنائی ہے. ان کی رفتار تو اس سے نہیں بڑھتی. ہمارے پاس جو ایمان ہے اور جو ہماری سچائی ہے اس کی طاقت یہ کے کہیں ساتھ نا آپ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کے باوجود جہاں دل مردہ ہوں، جہاں جوش نہ ہو، جہاں تبلیغ کا جذبہ نہ ہو، وہ ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں کرتی. جی ہاں. یہ جتنے انٹرنیٹ کے لوگ ہیں نا جو ماہرین لگے ہوئے دن رات وہ اپنے کنیکشن لگا کے تو وہ پیغام بھیجتے اور ریسیو کرتے اور کتابیں اس میں داخل کرتے ہیں. احمدیوں میں بھی کافی ہیں ماہر ماشاءاللہ. جی ہاں. ان کو میں کہتا ہوں تم کر ہی جاؤ مگر مجھے تم اس وقت بتانا جب انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بیعت ہو. اچھا. آج تک مجھے نہیں اطلاع ملی، ایک بھی نہیں ہوئی. لیکن ہماری ایم ٹی اے کے ذریعے بکثرت ہو رہی ہیں اور اطلاعیں ملتی ہیں. بیعتیں ہیں اس منطقی رستے سے نہیں ہوا کرتی ہیں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف ہو رہا ہو. اس کے لیے کوئی جان ہونی چاہیے، کوئی ذاتی تعلق قائم ہونا چاہیے، نظری صوتی، اور پھر خدا تعالیٰ کی فضل سے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس سے بھی زیادہ تبدیلی ہوتی ہے ٹیلی ویژن سے زیادہ جب آپ خود جائیں کسی کے پاس، خود اپنا وہ ہیولہ پیش کریں جس پہ خدا تعالیٰ کی صفات نے کام کیا ہو. اس آپ کے ہیولے میں، یعنی جسم کی بات نہیں کر رہا، ہیولہ جو انسان کی روح میں انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ جب خدا کے نور سے چمک اٹھے تو اس میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے. اس میں آپ کی باتوں میں وزن آ جائے گا اور تبلیغ کرنی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوں. اس میں ٹیکنالوجی مددگار ہو سکتی ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. مگر اس پر اوور ایمفیسائز کر دینا کہ ٹیکنالوجی لیے پھرو تو کچھ بھی نہیں ہونا. سمجھ گئے؟ ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے انگلش سے سویڈش زبان میں ترجمہ ہے جی، اس میں سالہ سال سے ہمیں بہت دشواریاں پیش آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر ترجمہ ہو بھی جائے تو وہ کئی ایک کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، اس کو پاس کرانا ہوتا ہے، وہاں سے پاس ہو جائے دوسرے کے پاس. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اس میں پھر کیا بتائیں گے آپ کہ اس وقت کمپیوٹر میں اس قسم کے پروگرامز آ چکے ہیں کہ اگر ہاں وہ میں آ چکے ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی چکے ہیں اور ان کا نکمہ ہونا ثابت ہو چکا ہے. فرمائیے. جو لوگ بھی یہ پروگرام بنا رہے ہیں جب ہم نے ان سے رابطے کیے تو انہوں نے خود مشورہ دیا کہ آپ کی ضرورتیں یہ پروگرام ہرگز پورا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان پروگراموں میں جو زبان اور جو ڈکشن ڈالی گئی ہے اس کا اسلام اور مذہب اور جماعت کے محاوروں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ اوٹ پٹانگ ترجمہ کرے گی زبان، کیونکہ وہ زندہ دماغ نہیں ہے کمپیوٹر کا. اس کو تو آپ نے یا 1000 آدمیوں نے اپنا دماغ بخشا ہوا ہے. اور جب تک وہ دماغ احمدی کا دماغ نہ ہو جس نے کمپیوٹر کو یہ زبان کا ترجمہ سکھایا ہے، وہ آپ کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار تھے، لاکھوں پاؤنڈ دینے کے لیے بھی میں تیار تھا. لیکن جب ہم نے ان کمپنیوں سے رابطہ کیا جن کے متعلق آپ نے سنا یا پڑھا ہے، تو ان سے ذاتی رابطے کے بعد، ان سے گفت و شنید کے بعد آخر انہوں نے خود مشورہ دیا کہ بھول جائیں اس بات کو،
جب وہ وقت آئے گا کسی زمانے میں تو پھر آپ بے شک خرید لینا، آپ پیسے ضائع کریں گے۔ تو جن کا کام تھا اپنا مال بیچیں، وہ تو کہتے ہیں نہ لو، اور آپ کہتے ہیں لے لو، میں کس کی مانوں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہاں ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کتب تحریر فرمائی تھیں، جی، ان کا ترجمہ ان ذریعوں سے نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں کچھ اور عرض کرنا اچھا تھا۔ جی، پہلا سوال واپس لے لیا؟ نہیں، واپس نہیں لیا۔ پھر اور کیوں کہتے ہیں، اور کس طرح عرض کر رہے اسی ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں جی ہاں جی، کہ اس وقت سے اب تک زبان اردو جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے وقت کے لحاظ سے، جو پرانے مشکل الفاظ ہیں وہ نہیں یہ اور نکلتے جا سوال رہے ہے، ہیں۔ تو کمپیوٹر والا سوال ہی نہیں، یہ تو وہ سوال ہے جو پہلے ہو چکا ہے سب سے۔ انہیں کی کتب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، پھر آگے دوسری زبان میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے سوالوں کو متعلق کچھ کمانڈ تو حاصل کریں اپنے اوپر۔ پہلا سوال آپ کا اور تھا، اب یہ اور سوال بن گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا ترجمے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک سوال ہے، آپ نے دو سوال داخل کر دیے بیچ میں۔ اگر اجازت ہو نہیں ابھی نہیں، پہلے میری بات سن لیں، مجھے اجازت دیں پہلے۔ جی آپ نے بات اس طرح شروع کی جیسے ترجمے کے متعلق پوچھیں گے کہ بتائیں کیا کام ہو رہا ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا ڈکشن بدل گئی ہے۔ ڈکشن بدل گئی ہے تو یہ اور مسئلہ ہے، یہ مسئلہ وہی ہے جو پہلے اٹھایا گیا تھا کہ آج کل جو ڈکشن سے مراد آپ کی یہ ہے کہ وہ اردو الفاظ جو اس زمانے میں سمجھے جاتے تھے اب وہ رائج نہیں رہے، اس لیے ان الفاظ کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ جی وہ بات پہلے ہو چکی ہے، آپ نے یہاں سے بات شروع کر کے ایک اور طرف بات کا رخ موڑا ہے۔ آپ کے تینوں سوالات کا تعلق ہے ترجمے سے ہی، جی ہاں اس لیے یہ نہیں آپ کہہ سکتے ایک اور سوال ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی آپ نے اٹیمپٹ کی یہ بتانے کی کہ گویا ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی ہے جس کا ابھی تک جماعت کو علم نہیں ہے، اور اگر علم ہوتا تو استفادہ بھی کرتی۔ آپ کو یہ وہم ہے کہ جماعت کو نئی ٹیکنالوجیز کا پتہ نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ نے تو میرا انتظار کیا میں یہاں آؤں تو مجھے یہ بات بتائیں، مگر دنیا بھر کے احمدی انتظار نہیں کرتے، ان کے علم میں کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں آئے وہ بلا تاخیر مجھے اطلاع کرتے ہیں۔ اور اس طرح جو اجتماعی دماغ ہے جماعت احمدیہ کا، جی ہاں وہ خلافت میں مرکوز ہو جاتا ہے، جی جو دنیا کے کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہے۔ چین میں کوئی چیز پیدا ہو، کوئی جاپان میں پیدا ہو، کوئی افریقہ امریکہ میں پیدا ہو، وہاں ہر مخلص آمدی پہلے خواہش کرتا ہے کہ میں خلیفہ وقت کو بتاؤں کہ یہ بات ہو گئی اور دیکھیں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ جی ہاں اس لیے وہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ پھر ان افراد کے ذریعے اور دوسروں کے ذریعے کمیشن بٹھا کر ماہرین کے ہم ان کی جستجو کرواتے ہیں، اور جستجو کروانے کے بعد اگر ایسا موقع میسر آئے کہ یہ مسائل جو آپ بیان کر رہے ہیں حل ہو جائیں تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ایسا موقع نہیں ہے۔ ڈکشن کی جہاں تک بات ہے، وہ ڈکشن چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو بھی معلوم تھی، جی کیونکہ آپ اس زمانے کے ہیں، جی لیکن آپ کے ترجمے میں بھی بعض جگہ مضمون نہیں سمجھ آئی، جی اور چودھری صاحب نے خود مجھ سے ذکر کیا کہ حضرت مسیح السلام کی کتب میں صرف زبان کا سوال نہیں ہے، جو حضرت مسیح السلام بعد بیان فرما رہے ہیں اس کا سمجھنا غور کے ساتھ، اس کو ساتھ ساتھ اس کی تہ تک اترنا، کہتے ہیں اتنا مشکل کام ہے کہ براہین احمدیہ کا ترجمہ کہتے ہیں میں نے شروع کیا، اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ کتنا مشکل کام ہے۔ لفظ آتے تھے سارے، کیونکہ آپ کو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو عربی پر بھی کافی اس حد تک دسترس تھی کہ جو بنیادی لفظ عربی کے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یا ہمیشہ کی کتب میں وہ آپ کو آتے تھے، ترجمہ جانتے تھے، فارسی کے ماہر تھے ماشاءاللہ، اور عربی اور فارسی کا جو ماہر ہو، اور پھر انگریزی کا بھی، اردو زبان پہ اس کو دسترس ہوگی، بڑی دسترس تھی، بہت ہی اعلیٰ خطاب ہوتا تھا، بغیر رکے بے ٹوک اردو میں بات کرتے تھے، مگر ہمیشہ کی کتب کے معاملے میں آ کے ہار مان گئے، مجھ سے خود بات کی کہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور اب جب میں نے اسلامی اصول کی فلسفی کی دہرائی شروع کی جی ہاں تو بعض ترجمے جو میں چیک کرتا تھا مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا یہ تو حضرت السلام نے نہیں فرمایا،
اور جب پڑھا اور چوہدری صاحب کی کتاب کے ساتھ اس کا موازنہ کیا تو چند جگہیں ایسی ملی ہیں جہاں تصحیح کی ضرورت ہے. سمجھے؟ ایسی ہی مشکل ہمیں یہاں بھی پیش آ ہاں رہی تو ہے، کمپیوٹر کیا کر لے گا اس پہ؟ لیکن ایک مدد تو ہے. بہرحال مجھے یقین تھا کہ آپ کو علم ہے، بہرحال میں اس کا یہاں تذکرہ کرنا چاہتا تھا آپ سے. جزاک اللہ. نہیں، میں آپ کو بتا رہا جی ہوں، ہاں، یہ سب ہم زور مار بیٹھے ہیں، کمپیوٹر کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے سر دست، جی یا دو حل کہہ لیں آپ، کہ مختلف زبانوں کے ماہرین کو اردو سکھائی جائے اور اتنی تعلیم دی جائے اردو کی کہ وہ براہ راست اردو سے اپنی زبان میں ترجمہ کر سکے. جی ہاں، اس کے متعلق میں نے ہدایات دی ہیں سب جگہ کہ ہمیں اب جاپانی اردو والے بھی چاہیے، کورین بھی اردو والے چاہیے، اور دنیا کی ہر زبانوں والے جو خود ماہر ہیں وہ اردو سیکھیں. جی ہاں، دوسری صورت کیا ہوگی کہ ہم انگریزی میں ترجمہ کریں اور وہ ترجمہ ایسا ہو جو صرف اردو کی ڈکشنری بدلی، انگریزی کی بھی بدل چکی ہے، جی ہاں، اور وہ جو ترجمے پرانے ہیں ان کا ہم نے جب جائزہ لیا تو بعض دفعہ تو سر پھٹنے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ اب تک جماعت نے کیوں ان کو رائج رکھا ہے. جی بعض ترجمے ایسے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے مقصد کو پائے بغیر کر دیے گئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو جس زبان میں ترجمہ کیے گئے ہیں اس زبان میں وہ محاورے ہیں ہی نہیں اور کچھ اور ہی سمجھ آتی ہے. جی ہاں، تو اب ہم نے بورڈ بٹھائے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، امریکہ، کینیڈا، پاکستان، جہاں وہ نئے ترجمے کر کے یا پرانے ترجموں کو دہرا کر بھجوا رہے ہیں. جی ہاں، اور اس لیے رفتار سست ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ جب تک خود نہ دیکھ لوں ایک دفعہ اس وقت تک یہ کہہ سکوں کہ ہاں اب یہ قابل اعتبار تجربہ ہو گیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے ساتھ بہت سے کام کر رہے ہیں، لڑکے، لڑکیاں، بڑی عمر کی عورتیں، جو بورڈ بنے ہوئے ہیں، جو انگریزی زبان کی ماہر ہیں اور کچھ دینی واقفیت بھی ہے. جی ہاں، مگر جب تک میں نہ بیٹھوں بورڈ میں اس وقت تک ان کے بس کی بات نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو جب تک ایسے ماہرین تیار نہ ہو جائیں جو آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، جن کے متعلق میں کہہ سکوں کہ اب میں ان پر کام چھوڑ دوں گا تو یہ خود بخود ٹھیک ترجمے کریں گے، جی ہاں، اس وقت تک آپ کو صبر کرنا پڑے گا، مجبوری ہے. اچھا. سمجھ گئے؟ اور سوال کچھ کر آپ سکتے کریں. اسی نمائش کے دوران بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اسلامی معاشیات کے بارے میں کوئی کتاب ہو جی، جو خاص اسلام کا نظریہ جو پیش اسلام کا کرے. اقتصادی نظام، جی ہاں، نظام نو، یہ دو کتابیں تو ہیں نا. اردو میں تو ہے لیکن نہیں، انگلش میں، انگریزی میں بھی ہے. انگلش آپ کو میں نہیں پتا؟ مجھے علم ہے کہ انگلش میں بھی ہے لیکن وہ نایاب ہے. بتانا نہیں. ہاں جی، وہ نایاب ہے، اس کی اتنی تعداد میں آپ نے اشاعت یہ نہیں نہیں ہے. کہا تھا اردو میں تو ہے. جی شمس صاحب آپ کا شعبہ پکڑیں، ان کو بتائیں کیا بات ہے. مارے نہیں نایاب مگر ہے؟ ہاں؟ مارے نہیں، یہ بے شک ماری جائیں آپ. بے حد خوف زدہ ہوا. زبان کی ماری مارنی ہے نا. پلیز ذرا آہستہ. بتائیں. انگریزی میں ایک چھپی تھی، ہاں جی، اس کی ریویژن کروائی جا رہی ہے رقم میں، ٹھیک ہے. اور ہاں پھر بتائیں نا. یہ اور رشین میں چھپ چکی ہوئی ہے، اور نہیں، رشین بیچاروں کو کہاں آئے گی. نہیں ٹھیک ہے. رشین کے بھی ایک خاتون تھی، انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ ہمارے جو بھی کتابیں بنیادی اہمیت کی ہیں ہم ان کا ہر زبان میں ترجمہ شروع کرا چکے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ترجمہ کروانے کے باوجود بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ جب پہلا انگریزی ترجمہ ہی پورا تسلی بخش نہیں تھا جی ہاں، تو وہ غلطیاں سب ترجموں میں راپ آ جائیں گی. جی ہاں، اس لیے کام کی تیز رفتاری کو قربان کر کے کام کی صحت کو فوقیت دی گئی ہے. اس لیے جیسا کہ شمس صاحب نے بتایا آپ کو، جی ان سب کتابوں کے جو اہمیت رکھتی ہیں جن کو ہم نے اپنے آئندہ پروگرام میں داخل کر لیا ہے، جی ہاں، باقاعدہ رجسٹر تیار ہیں. شمس صاحب کے اسکول یہ کام تھا، اس لیے میں ان کو کہا ہے، جس میں ہم تمام ان کتابوں کی فہرستیں بیان کر چکے ہیں جو پہلے دور میں ریوائز ہوں گی جی ہاں، ترجمے کے لحاظ سے، کیونکہ ہمارے پاس اردو سے براہ راست چینی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے والے نہیں ہیں. چینی میں تو ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہے.
بہترین پہلے ترجمہ یقینی بنایا جائے گا کہ درست ہے، اس سے پھر آگے ترجمے کروانے ہیں. ٹھیک. تو یہ کام چونکہ چل پڑا ہے اور اس کے سرفس پر نظر آنے میں ابھی وقت لگے گا، اس لیے جن لوگوں کو علم نہیں وہ بے چینی ظاہر کرتے ہیں. قدرتی بات ہے. بالکل جی. لیکن اب بیج جب آپ مٹی میں پھینک دیں تو روزانہ تو نہیں نظر آئے گا کہ کتنا بڑھ گیا ہے، پہلے تو اس کے اگنے میں ہی وقت لگتا ہے. ٹھیک. لیکن جب ایک دفعہ کھیتی بھر جائے، پھل لے آئے، تو پھر سنبھالی بھی نہیں جاتی. اصل میں ہم تو باہر کھڑے ہوئے ہیں سڑک پر، جن لوگوں نے دوسرے لوگوں سے ملنا ہے اور انہوں نے اپنی ضرورت میں آپ کو بتانی ہے. بتا رہا ہوں، انہوں نے وہیں تو نہیں ملی جانا، ہم سے بھی تو ملا کریں، پتہ کر لیا کریں کیا ہو رہا ہے. یہ انتظار نہ کریں کہ میں دورے پہ آؤں تو مجھ سے نہیں، پوچھیں. ہم پتہ کرتے رہتے ہیں. ڈاک ہے، فون ہے، فیکسز ہیں. اس نئے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. نئے زمانے میں آ تو جائیں خود. ہم کون سی دیر لگتی ہے؟ یہ باتیں جو آپ نے آج مجھ سے کی ہیں، جی، آپ ہمیں لکھ کے پوچھتے، اسی وقت آپ کو جواب مل جاتا. یہ تو بالکل آج ہی کی باتیں تھیں حضور. نہیں دیکھیں، آپ عجیب طرح باتوں کو پھیرتے ہیں. اس کو تصریف الآیات نہیں کہتے، اس کو بات بدلنا کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم جاتے ہیں نمائشوں میں، ہم کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پر، ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کو کیا پتا کیا کیا مشکلات سامنے آتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ ہمیں کیوں نہیں بتاتے آپ مشکلات؟ جو سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں بتائیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ سڑک کھڑے والوں کی کیا مشکلات ہیں. اور اب آپ آج کا واقعہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمیشہ سے یہ ہو رہا ہے، کبھی اچانک آج کا واقعہ رونما ہوا ہے. اب بات پہ قائم ہو جائے کریں، پہلے یہ بات سیکھیں. یہ جائز بات نہیں ہے کہ اپنی خفت مٹانے کے لیے انسان بات بدلنے لگ جائے. میں کچھ عرض کر تقویٰ کا سکتا تقاضا کہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ احتیاط کروں گا، بس اتنی کافی تھی بات. اب اور ادھر بتائیں، اب بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا حضور، معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی. یہ نہیں آپ کہنا چاہتے، کچھ اور ادھر پیش کرنے لگے تھے. تو میں نے یہ کہہ دیا تو پھر آپ رک جی، گئے. میں چاہتا ہوں کہ بات کو یہاں ختم کر دیں. ہاں جی. جزاک اللہ، شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم.